السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ بہت ہی نصیحت آمیز ہے۔ اس واقعہ سے یقیناً آپ کے ایمان میں تازگی پیدا ہوگی، آپ کے ایمان کو طاقت ملے گی، قوت ملے گی، اور اس واقعہ سے آپ کو بہت ساری باتوں کا علم ہوگا۔ آپ حضرات اس واقعہ کو غور سے سنیں اور مکمل سنیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں، دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ بنی اسرائیل کے دو شخصوں کا یہ واقعہ ہے۔ یہ واقعہ سچی حکایات کے 5ویں حصے میں اور صفحہ نمبر 722 پر ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص کو 1000 اشرفیوں کی ضرورت پڑی تو وہ ایک شخص کے پاس گیا اور اس سے 1000 اشرفیاں بطور قرض مانگیں۔ اس پر اس رئیس شخص نے کہا کہ قرض تو میں دے دوں گا مگر کوئی گواہ لاؤ۔ اس پر اس قرض لینے والے نے کہا کہ خدا تعالی گواہ ہونا کافی ہے۔ اس پر اس رئیس شخص نے قرض دینے والے نے کہا کہ تو پھر کسی کو ضامن ہی لے آؤ، یعنی کوئی ضمانتی لے آؤ۔ اس پر بھی اس قرض لینے والے نے کہا کہ ضمانت بھی خدا تعالی ہی کی کافی ہے۔ اس پر قرض دینے والے نے کہا کہ تو نے سچ کہا، اور پھر اس نے کہا کہ لو میں تمہیں خدا کی ضمانت پر 1000 اشرفیاں بطور قرض دیتا ہوں۔ اور پھر ایک وقت مقرر کیا گیا کہ فلاں مدت تک، فلاں وقت تک یہ قرض تمہیں ادا کر دینا ہے۔ اس شخص نے ایک مدت متعین کر کے 1000 اشرفیاں قرض لیں اور پھر سوداگری کے لیے سمندر پار چلا گیا۔ ایک ایسے ملک میں گیا، دور دراز ملک میں، جہاں جانے کے لیے بیچ میں سمندر سے گزرنا پڑتا تھا، کشتی میں بیٹھ کر جانا پڑتا تھا۔ وہ شخص تجارت کے لیے گیا، وہاں اس نے تجارت کی، اور پھر جب اپنے کام سے تجارت سے فارغ ہوا تو چونکہ وہ وقت جو قرض واپس کرنے کا مقرر تھا وہ قریب آنے لگا تھا، قریب تھا۔ اب اس شخص نے جہاز کی تلاش کی، اور جہاز کی تلاش میں وہ سمندر کے ساحل پر آیا، سمندر کے کنارے آیا تاکہ وقت پر واپس پہنچ کر قرض ادا کر سکے، مگر اسے کوئی جہاز نہیں ملا۔ پھر اس شخص نے مجبور ہو کر کہ اب جانے کا دوسرا کوئی راستہ نہیں، ایک لکڑی لی، بڑی لکڑی، اور اسے کرید کر اندر سے خالی کیا، اور اس کے اندر 1000 اشرفی بھری، اور پھر ایک خط اس شخص کے نام لکھا جس سے قرض لیا تھا، اور اس میں اس نے سب کچھ لکھا کہ میں یہ قرض تمہیں واپس بھیج رہا ہوں، اور وہ خط لکڑی کے اندر رکھا۔ پھر اس لکڑی کو سمندر کے کنارے لایا، اور پھر اس نے کہا کہ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں نے فلاں شخص سے تیری ضمانت پر 1000 اشرفیاں قرض لی تھیں۔ وہ شخص تیری ضمانت پر راضی ہو گیا تھا، اب چونکہ قرض ادا کرنے کی مدت ختم ہونے کے قریب ہے اور مجھے کوئی جہاز نہیں مل رہا ہے تاکہ میں وہاں پہنچ کر اس کا قرض واپس کروں، اب میں تجھ کو یہ امانت سپرد کرتا ہوں۔ اس نے قرض تیری ضمانت پر دیا تھا اور میں یہ قرض تیری امانت میں دیتا ہوں، یہ رقم اس تک پہنچا دے۔ یہ کہہ کر اس شخص نے وہ لکڑی سمندر میں بہا دی اور خود واپس چلا آیا۔ ادھر قرض دینے والا مدت ختم ہونے پر ساحل پر اس امید میں آیا کہ شاید وہ سوداگر میرا قرض لے کر واپس آیا ہو۔ اس نے دیکھا کہ وہاں کوئی کشتی نہیں ہے اور وہ شخص نہیں ہے، لیکن اس نے دیکھا کہ سمندر میں ایک لکڑی بہتی ہوئی آ رہی ہے۔ وہ لکڑی کنارے آ لگی۔ اس شخص نے، اس قرض دینے والے نے اس لکڑی کو نکالا اور پھر جلانے کی نیت سے کہ گھر میں جلانے کے کام آئے گی، وہ اپنے گھر لے آیا، اور پھر جلانے کے لیے جب اس نے اس لکڑی کو چیرا تو اندر سے 1000 اشرفیاں اور ایک خط نکلا۔ چونکہ خط اسی کے نام تھا اور جس کو قرض دینا تھا اس نے بھیجا تھا، اور 1000 اشرفیاں ہی پوری تھیں۔ ادھر وہ شخص ایک مدت کے بعد، وہ سوداگر جب واپس آیا تو اس خیال سے کہ شاید وہ لکڑی اسے نہ ملی ہو، 1000 اشرفیاں لے کر اس کے پاس آیا، اور اس نے کہا کہ خدا کی قسم، میں تمہارا قرض ادا کرنے کے لیے آ رہا تھا، جہاز کی میں نے بہت تلاش کی، جہاز نہیں ملا، مگر افسوس کہ میں واپس نہ آ سکا،
جہاز نہ ملنے کی بنا پر، اور پھر میں مجبوراً وہاں رک گیا، اور پھر اس نے 1000 اشرفی اس شخص کو دیں اور کہا کہ یہ تمہارا قرض 1000 اشرفی میں اب واپس کر رہا ہوں۔ اس پر قرض دینے والے نے پوچھا کہ اچھا تم یہ بتاؤ کہ کیا تم نے میری طرف کوئی خط لکھ کر مجھے کچھ بھیجا تھا؟ اس پر اس قرض لینے والے نے کہا کہ ہاں، جب میں نے کوئی جہاز نہیں پایا تو ایک لکڑی کو کرید کر اس میں 1000 اشرفیاں بھر کر اور ایک خط اس میں ڈال کر اللہ کی امانت اور حفاظت میں وہ لکڑی تجھے میں نے بھیجی تھی۔ اس پر وہ قرض لینے والا شخص بولا کہ تو سن، مجھے وہ لکڑی پہنچ چکی ہے اور میرا سارا مال مجھے مل چکا ہے، اب یہ 1000 اشرفیاں تم واپس لے جاؤ۔ اور پھر اس نے وہ 1000 اشرفیاں واپس کر دیں، اس لیے کہ وہ اسے قرض مل چکا تھا اور اس نے ہی بھیجا تھا جو اس کا قرض دینے والا تھا۔ اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ راست بازی اور دیانت داری بڑی اچھی چیز ہے۔ جو شخص اللہ پر بھروسہ کرے اور عہد کی پابندی کرے تو وہ کبھی گھاٹے میں نہیں رہتا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جائز ضرورت پر کسی بھائی سے قرض لینا جائز ہے، اور قرض کے لیے ایک مدت، ایک وقت مقرر کرنا یہ بھی جائز ہے اور کرنا ہی چاہیے، اور پھر جب مدت ختم ہو تو قرض ادا کر دینا بھی چاہیے، جب تک کہ کوئی مجبوری نہ ہو، کوئی جائز اور شرعی مجبوری نہ ہو۔ اور اپنے عہد و پیمان کو پورا کرنے کی پوری کوشش کرنا چاہیے، نہ یہ کہ لینے والے دینے سے بے فکر ہو جائیں اور دینے والا لینے سے مایوس ہو جائے۔ قرض حسنہ اسی کا نام ہے کہ جائز ضرورت پر لو اور وقت مقررہ پر واپس کر دو۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ دینے والے کی نیت درست ہو تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی سبب پیدا فرما دیتا ہے اور قرض ادا ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ پہلے لوگوں کی اپنے اللہ پر نظر تھی، اللہ پر بھروسہ تھا، اور ان کی نیتیں بڑی صاف اور نیک تھیں۔ آج ہمیں بھی ان کی طرح بننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلاف کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اطاعت نصیب فرمائے۔ آپ حضرات ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔